علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونق رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ نور اور آج ہمارا ٹاپک رمضان المبارک سے ہی ریلیٹڈ ایک اور ہی بہت اہم اور بہت ہی انٹرسٹنگ چیز پر ہے، جس کا نام ہے دعا۔ دعا انسان کے لیے بہت ہی بیسٹ چیز ہے جو انسان میں ایک طرح روحانیت کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک میں دعائیں جو ہیں ان کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ رمضان المبارک میں اللہ پاک کس طرح دعاؤں کی قبولیت فرماتے ہیں اور کس طرح ہمیں کتنے اوقات عطا کیے گئے ہیں جن میں ہم مختلف طریقوں سے اور مختلف ٹائم پر اللہ پاک سے دعا کر سکتے ہیں، اور پھر ان دعاؤں کی برکت سے ہماری زندگی میں کس طرح سے اللہ پاک رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں۔ دعا کے بارے میں تو رمضان ہو یا غیر رمضان ہمیشہ ہی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور دعا انسان کی جو عبادت ہے اس کا ایک طرح مغز ہے۔ تو ہم سب کے لیے سب سے بہترین چیز اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دعا کو لے کر آئیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یا تو شرمندگی کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے اللہ پاک سے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور تیسرا مسئلہ انہیں یہ آتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو اس وجہ سے بھی وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے اس کے بارے میں مذمت بیان کی ہے۔ یہ انسان کو ایک طرح جو ہے وہ گمراہی میں لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے اعمال کو برباد کرنے والی چیز ہے کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہونے کے باوجود اللہ پاک سے مانگتے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ جو دعا ہے وہ عبادت ہے۔ مبالغے کے طور پر سب سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ دعا عبادت ہے۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ بیان کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی۔ اور تفسیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ ہمارا جو اللہ ہے، ہمارا جو خالق اور مالک ہے، وہ قرآن پاک میں اس طرح سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور دوں گا، میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ اور جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے وہ تکبر کرتے ہیں ایک طرح سے۔ اور جب ہم دعا کرتے ہیں اور جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، تو اس میں ہم گویا کہ اپنی جو عاجزی اور انکساری اور بے بسی کا ایک طرح سے احساس دلا رہے ہوتے ہیں، ایک طرح اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بغیر کچھ بھی نہیں، ہم عاجز ہیں، ہم انکسار ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پاک سے مانگ کر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری ہر حاجت اور ہر چیز اللہ پاک کے علاوہ کوئی پورا کر ہی نہیں سکتا۔ جس وقت انسان اللہ پاک سے اس طرح دو نیتوں کو دل میں رکھ کر مانگنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کا مانگنا پسند آ جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، فرشتے جب کہتے ہیں نا کہ یا اللہ یہ بندہ آپ سے اتنا رو رو کر مانگ رہا ہے، آپ اسے عطا کیوں نہیں کر دیتے، آپ اسے عطا کر دیں، تب اللہ پاک اس وقت بیان فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا یہ جو رونا ہے اور گڑ گڑانا ہے اور مجھ سے مانگنا ہے، یہ مجھے پسند آ گیا ہے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور یہ چیز کسی اور کو نہیں عطا کی گئی، ہم مسلمانوں کو ہی عطا کی گئی ہے۔ تو کیا ہم اتنے بہترین اور اتنی رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں بھی اللہ سے کچھ نہیں مانگیں گے؟ ہماری ڈھیر ساری خواہشات اور ضروریات ہیں، اس کے علاوہ ہم اتنے زیادہ گناہ گار ہیں، اور بہت سے لوگ بیمار ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی۔ اور دوسرا یہ کہ آج کل بہت سے لوگ دوسروں کے سامنے مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، یا جو بھی پریشانیاں مشکل ہے زندگی میں۔ اس سب سے بچنے کا جو بہترین طریقہ وہ یہی ہے کہ دعا کی جائے۔ اگر ہم جو ہے آج دنیا کے سامنے رونا رو رہے ہیں کہ چینی مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، نہیں، اگر ہم نے اپنے اللہ سے مانگا ہوتا تو کبھی ہمیں کسی کے سامنے بولنے کی یا کسی کے سامنے رونے کی آنی نہیں تھی نوبت۔ اگر آپ اس وقت بھی رو رہے ہیں اور نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی اگر آپ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں یا پریشانیوں کا رونا رو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں جوڑا۔ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا ہوتا تو آپ کے لیے تھوڑا رزق بھی کافی ہو جاتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اولاد کی خواہشات پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا معاوضہ نہیں ہوتا، اتنا ان کے پاس اللہ پاک کی طرف سے یعنی کہ اتنی ان کی پہنچ نہیں ہوتی، تو
تو اس سب کے باوجود وہ کیا کریں کہ ان کی زندگی میں خوشحالی آ سکے؟ وہ یہی بہترین طریقہ ہے کہ وہ اللہ سے مانگنا شروع کریں. سحری میں مانگیں، افطاری میں مانگیں، تراویح کے دوران مانگیں. اتنی برکات ہیں ان کی. تہجد کا ٹائم ہے، تہجد کے ٹائم نماز پڑھیں، اس کے بعد اللہ رب العزت سے مانگیں. یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اپنے رب سے مانگیں اور دعا کریں، یا اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے اور یہ چیز آپ کے علاوہ کوئی پورا نہیں کر سکتا. جب اس طرح سے آپ اپنے رب سے بات کریں گے اور بیان کریں گے، اس کو اپنی پریشانی اپنے رب کے حضور رکھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کسی اور کا محتاج رہنے ہی نہیں دیں گے. ہمارا 90% ہمارا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ ایک تو ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم دوسرے کے سامنے اس کا رونا رو رہے ہوتے ہیں. تبھی تو ہماری وہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی. حالانکہ جو ہمارے علماء، اکابرین، اسلاف تھے، وہ صرف اور صرف اللہ پاک سے مانگا کرتے تھے. جب انسانوں نے اور بندوں نے اور مسلمانوں نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا تو اللہ پاک نے بھی اپنے بندوں کو چھوڑ دیا. حالانکہ کھلا پلا رہے ہیں اللہ پاک، لیکن لوگ پھر بھی کھانے پینے کے باوجود رونا رو رہے ہوتے ہیں. اور وہ اسی چیز کی نحوست ہوتی ہے کہ ہم نے دوسروں کے سامنے اپنی پریشانی کو بیان کرنا شروع کر دیا، اپنے رب اور حقیقی مالک کے سامنے بیان کرنا شروع ہی نہیں کیا. اپنے رب کو اپنی پریشانی نہیں بتائی. اللہ پاک کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے. اللہ پاک کو پسند ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے بیان کرے کہ اسے کیا چیز چاہیے، روئے گڑ گڑائے. یہ چیز اللہ پاک کو پسند ہے. تو کیا ہم اپنے محبوب کے سامنے اتنا بھی اظہار نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے رب سے اتنی بھی بات نہیں کر سکتے؟ جن لوگوں کا اللہ پاک سے کنیکشن جڑ جاتا ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے رب کے ساتھ گزارتے ہیں. یعنی کہ جب وہ مجلس میں بھی ہوتے ہیں تب بھی ان کا دل اللہ پاک سے جڑے ہوتے ہیں. اور یہاں تک کہ اگر وہ کسی گناہ والی مجلس میں بھی بیٹھے ہیں نا، جہاں پر گناہ ہو رہا ہے نعوذ باللہ، یہاں پر گانے بجانے کی یا ناچ گانوں کی محفل ہو رہی ہے، تو اس مجلس میں بھی اگر وہ غلطی سے چلے جائیں تب بھی وہ اپنے رب سے دور نہیں ہوتے. حتیٰ کہ اللہ پاک انہیں اس مجلس میں بٹھاتے تو ضرور ہیں، لیکن اس مجلس میں اس شخص کے بیٹھنے کی برکت سے ساری مجلس کے لوگ جو ہیں وہ توبہ کر لیتے ہیں، صرف اور صرف اس ایک شخص کی برکت سے. اسی لیے یہ چیز اس کے اندر اس وقت آئی ہے جب اس نے اپنے رب سے مانگنا شروع کیا، اپنی عاجزی اور انکساری کو اپنے رب کے سامنے ظاہر کرنا شروع کیا. تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرنا ہے، دنیا کے سامنے عاجز نہیں ہونا. دنیا کے سامنے انکساری دکھائیں گے تو ایک طرح آپ یہ اظہار کریں کہ ہمارا اللہ کچھ کرنے، یعنی کہ نعوذ باللہ کچھ کرنے کے قابل نہیں، ہمارے اللہ نے ہماری مشکلات پریشانیاں دور ہی نہیں کی. ایک طرح آپ اس طرح اظہار کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ. تو اس چیز سے بچیں جتنا ہو سکے اور اپنے آپ کو دعاؤں میں مشغول رکھیں. یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹے لفظ بھی جو ہیں وہ بھی ایک طرح کے دعا ہوتے ہیں. اللہ پاک کا ذکر کرنا بھی ایک طرح کا دعا ہے. اس میں بھی ہم الحمدللہ کہہ کر یا کسی طرح سبحان اللہ کہہ کر اللہ پاک کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ اپنی عاجزی بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جتنا ہو سکے رمضان مبارک میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جب بھی سحری کا وقت ہو، افطاری کا وقت ہو، دسترخوان پہ بیٹھیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں. اور والدین کو چاہیے خاص طور پر کہ ہاتھ اٹھائیں بچوں کے سامنے اور اللہ پاک سے دعائیں مانگیں اور بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں. انشاءاللہ آپ کے بچوں میں جو ہے بڑے ہو کر بھی اور ہمیشہ جب تک وہ زندہ رہیں گے ان کی زندگی میں یہ چیز رہے گی، اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کے نقش قدم پر چلیں گے. کیونکہ اولاد جو ہے وہ 90% بلکہ 99% اپنی والدین کی نقش قدم پہ چلتی ہے. جیسا طرز عمل اولاد والدین کا ہوگا ویسا ہی ان کی اولاد کا ہوگا. اسی لیے اولاد جو ہے وہ اپنے والدین سے پہچانی جاتی ہے. تو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے، عید آنے والی ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس گنجائش نہیں ہے، عید کے کپڑے نہیں بنا سکتے، تو ان سب کو یہ خاص طور پہ ان سب کو پیغام ہے، ان سب کو یہ میسیج ہے کہ وہ ابھی سے جتنے ڈیز باقی رہ گئے ہیں اور آگے تاک راتیں آنی ہیں، اس کے بعد لیلۃ القدر کی رات آنی ہے، اس میں بھی اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں. اور انشاءاللہ یہ ایک طرح سے ایک آزمودہ نسخہ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک چیلنج بھی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دنوں میں اللہ پاک سے مانگیں اور آپ کی دعا قبول نہ ہو. ایسے ذریعوں سے اور ایسی جگہوں سے آپ کے لیے اللہ پاک رزق کے وسائل پیدا کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. آپ کا دل بھر آئے گا، آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی کہ اللہ نے کیا کر دیا، اللہ پاک نے کیسے ہمارے لیے اتنے سارے وسائل جمع کر دیے. کوشش کریں اللہ پاک کو پہچانیں.
اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اللہ کے آگے عاجز اور اللہ پاک کا محتاج بنائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جتنا ہو سکے اپنا ہمیں محتاج بنائے، اپنے در کا فقیر بنائے۔ ہم اسی سے مانگیں اور اسی کے سامنے جھکیں، اسی کے سامنے روئیں، اسی سے ہی جو چیز چاہیے چھوٹی سے چھوٹی چیز اسی سے ہم مانگیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔